السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم، یہ جو 20 رکعت والی تراویح ہے، روایت ہے 20 رکعت تراویح والی حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں، مولانا ایک بات یاد رکھیں کہ یہ روایت معنوی لحاظ سے اور تلقی بالقبول وغیرہ کا جو شرف اسے حاصل ہے وہ تو اپنی جگہ ہے۔ تلقی بالقبول کے بارے میں تو علماء کا اصول ہے کہ جس روایت کو تلقی بالقبول کا شرف حاصل ہو جائے، اگر وہ ضعیف حدیث بھی ہو تو وہ حدیث صحیح شمار ہوتی ہے متن کے لحاظ سے۔ لیکن یہاں پر معاملہ بالکل مختلف ہے۔ یہاں پر اس روایت کے اوپر جو فریق مخالف کی طرف سے اعتراضات کیے جاتے ہیں، ان تمام اعتراضات کا محور اس حدیث کا راوی امام ابراہیم بن عثمان ابو شیبہ رحمہ اللہ ہیں۔ اس کے اوپر غیر مقلدین کی طرف سے اعتراضات کیے جاتے ہیں جی یہ عند المحدثین ضعیف ہے۔ تو پہلی تو یہ بات یاد رکھیں کہ امام ابراہیم بن عثمان ابو شیبہ رحمہ اللہ جو ہیں، یہ تمام محدثین کے نزدیک ضعیف نہیں ہیں، بلکہ کئی سارے محدثین نے ان کو ثقہ پہ قرار دی ہے۔ مثال کے طور پر امام شعبہ بن حجاج رحمہ اللہ، امام شعبہ بن حجاج رحمہ اللہ نے اس سے روایات نقل کی ہیں، اور امام شعبہ کے بارے میں خود غیر مقلدین کے ہاں بھی یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ امام شعبہ رحمہ اللہ صرف اور صرف ثقہ راوی سے روایت کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی راوی سے روایت نقل نہیں کرتے۔ یہ اصول غیر مقلدین نے اپنی کئی ساری کتابوں میں مثلا نیل الاوطار کی جلد اول صفحہ 16 پر موجود ہے، اور یہی اصول ان کا ابکار المنن کے صفحہ 147 150 وغیرہ کے اوپر بھی موجود ہے۔ تو خیر غیر مقلدین کے ہاں بھی یہ بات ایک تسلیم شدہ ہے کہ امام شعبہ ثقہ سے راوی روایت لیتے ہیں۔ تو امام شعبہ رحمہ اللہ نے، آپ تہذیب الکمال امام مزی کو اٹھا کر دیکھیں، وہاں پر جن اساتذہ سے یہ امام ابراہیم بن عثمان روایت نقل کرتے ہیں، اور امام شعبہ کا بھی نام لکھا ہوا موجود ہے۔ تو خیر امام شعبہ رحمہ اللہ کے ہاں بھی ثقہ ہیں، اور اسی طریقے سے امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے بھی امام ابو شیبہ رحمہ اللہ کو حافظ الحدیث قرار دیا ہے، اور حافظ الحدیث کا لفظ یہ خود فقہائی کرام اور محدثین کے نزدیک ایک توثیق کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے امام ابن عبد البر مالکی رحمہ اللہ، جو کہ انتہائی ایک معتدل محدث ہیں اور فقیہ ہیں، امام ابن عبد البر مالکی رحمہ اللہ نے صراحتاً امام ابو شیبہ رحمہ اللہ کو صحیح الحدیث قرار دی ہے۔ اس حوالے کے لیے آپ دیکھیں الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، الاستیعاب کے اندر امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے، حدیث نمبر ہے 2262، اس کے ذیل کے اندر جنہوں نے بحث کی، اس کے اندر صراحتاً انہوں نے امام ابو شیبہ رحمہ اللہ کو صحیح الحدیث قرار دی ہے۔ اور اس طریقے سے امام ابن ابی عدی رحمہ اللہ نے بھی یہ بات صراحت کے ساتھ نقل کی ہے کہ لہو احادیث صالحۃ، کہ ابو شیبہ کی جو احادیث ہیں وہ درست شمار ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی سارے ایسے حوالے پائے جاتے ہیں۔ تو غرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کسی کا تضعیف وغیرہ کے اوپر کوئی اجماع نہیں ہے، کئی سارے محدثین نے اس کو صحیح ثقہ قرار دیا ہے، اور اس کے حدیث کو صحیح سمجھتے ہیں، صالح شمار کرتے ہیں۔ اس کے اوپر جو جروحات کی جاتی ہیں، اگر ان کو اصول حدیث کی نظر سے دیکھا جائے تو وہ جروحات بنتی نہیں ہیں، کیونکہ امام ابو شیبہ رحمہ اللہ کے اوپر جس قدر بھی جروحات کی گئی ہیں، ان تمام جروحات کی صرف ایک ہی وجہ ذکر کی جاتی ہے جی امام شعبہ رحمہ اللہ نے ابو شیبہ کو کذاب قرار دی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خود جو یہ اعتراض نقل کر رہے ہیں، ان کے ہاں یہ اصول ہے کہ امام شعبہ صرف ثقہ راوی سے روایت لیتے ہیں۔ تو اگر ان کے نزدیک کذاب ہیں تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ امام شعبہ رحمہ اللہ نے خود ان سے حدیث کیوں نقل کی ہے، جو پھر جبکہ ان کا اصول تھا کہ وہ ثقہ راوی سے روایت کرتے ہیں۔ اس لیے یہ جو امام شعبہ ہیں، ان نے امام ابو شیبہ رحمہ اللہ کو مطلقاً تکذیب نہیں کیا، اور نہ ہی ان کو کذاب قرار دیا ہے۔ صرف ایک قصہ کے اندر کہتے ہیں کہ کذبہ شعبہ فی قصۃ ابن حجر اسقلانی نقل کرتے ہیں کہ امام شعبہ نے ان کے ایک قصے کے اندر جھٹلایا ہے۔ اب وہ قصہ کیا ہے، اس کی تفصیلات اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ میزان الاعتدال اٹھائیں حافظ صاحب رحمہ اللہ کی، وہ ایک روایت کے اوپر ان کی جرح ہے۔ وہ جرح یہ ہے کہ امام شعبہ رحمہ اللہ نے ابو شعبہ کس لیے جھٹلایا کہ امام شعبہ رحمہ اللہ نے حکم سے ایک حدیث نقل کی تھی کہ حضرت امام ابن ابی لیلہ فرماتے ہیں کہ جنگ صفین میں 70 اہل بدر نے شرکت کی تھی۔ امام شعبہ فرماتے ہیں کہ اس نے غلط بیانی سے کام لیا ہے، واللہ میں نے اس کے بارے میں امام حکم سے مذاکرہ کیا، ان سے پوچھا تو ہم نے سوائے حضرت خزیمہ کے کسی اہل بدر کو ہم نے جنگ صفین میں نہیں پایا۔ اب اس جرح کو نقل کر کے یہ ہے وہ روایت جس کی بنیاد پر امام ابو شیبہ رحمہ اللہ کے اوپر جروحات کے ایک سلسلہ چرا، لیکن یہ اس لحاظ سے غلط ہے یہ بات
کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جنگ صفین کے اندر حضرت خزیمہ کے علاوہ کہ حضرت حافظ صاحب بھی خود اس جرح کا مذاق اڑاتے ہوئے خود فرماتے ہیں کہ ما شاہدہ علی جن اما شاہدہ عمار، کہ حضرت علی اس جنگ میں شریک نہیں تھے، کہ حضرت عمار شریک نہیں تھے۔ اس کے علاوہ بھی کئی سارے بدری صحابہ کرام جو تھے اس جنگ کے اندر شریک تھے، بلکہ جو حافظ ظہور احمد حسینی صاحب نے رکعات تراویح لکھی ہے، اس کا غالباً صفحہ 80 یا 82 ہوگا، اس کے حاشیے کے اندر انہوں نے جنگ صفین کے اندر کثرت کے ساتھ انہوں نے میرے خیال میں کچھ 60 سے بھی زیادہ بدری صحابہ نقل کیے ہیں تاریخ کی کتب کے حوالہ جات کے ساتھ کہ انہوں نے جنگ صفین میں جو ہے شرکت کی ہے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ جو امام ابو شیبہ رحمہ اللہ نے روایت نقل کی تھی اس کے اندر وہ بالکل برحق بجانب تھے، اور واقعتاً جنگ صفین کے اندر بدری صحابہ کی کثرت کے ساتھ شمولیت ثابت ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ روایت نقل کی امام حکم سے، تو امام حکم کے سامنے جب یہ بات امام شعبہ رحمہ اللہ نے ذکر کی تو انہوں نے یہ انکار نہیں کیا کہ میں نے ان سے یہ روایت بیان نہیں کی ہے۔ تو خیر اس لیے جو ہے اس روایت کو لے کر امام ابو شیبہ رحمہ اللہ کو ضعیف قرار دینا یہ اصول حدیث کے خلاف ہے، اور یہ وجہ جرا بنتی ہی نہیں ہے۔ تو جس بنیاد پر ان پر جرا کی جاتی ہے وہ جرا سرے سے ہی غلط ہے، اور نہ ہی اس جرا کی اصول حدیث میں کوئی نہ کوئی مقام ہے، وگرنہ اگر اس چیز کو لیا جائے پھر تو امام حکم کو بھی ضعیف قرار دینا پڑے گا، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ وہ روایت کے اصل راوی تو وہ ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ جنہوں نے روایت بیان کی ہے اس کے علاوہ اور بھی کی ساری ایسی روایات ملتی ہیں جن سے ان کے اس بیان کی تائید ہوتی ہے کہ واقعتاً جنگ صفین کے اندر بے شمار جو تھے یعنی کہ بدری صحابہ نے شرکت کی ہے۔ مثلا ایک روایت حبہ بن جوین تابی سے آتی ہے، اس کے اندر انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جنگ صفین کے اندر 80 بدری صحابہ شریک ہوئے تھے۔ الاصابہ کی جلد 2 صفحہ 57 پر یہ روایت موجود ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی ساری روایات پائی جاتی ہیں جن سے ان کے بیان کی اس کی تائید ہوتی ہے، لہٰذا اس روایت کی بنیاد پر یہ کہنا کہ جو انہوں نے غلط بیانی کی ہے یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ تعداد کے بیان کرنے کے اندر ان سے کچھ یعنی کمی بیشی ہوگی، انہوں نے زیادہ یا کم ذکر کر دی ہو، لیکن یہ کہنا کہ یہ روایت انہوں نے اپنی طرف سے گھڑی ہے یہ بات سرے سے ہی غلط ہے۔ اس لیے ان بنیادوں کو لے کر امام ابو شیبہ رحمہ اللہ کو ضعیف قرار دینا یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے۔ میں نے ابھی یہ جو تنقیح سنن آثار سنن کی شرح لکھی ہے اس کے اندر میں نے حافظ حسینی سے بھی کئی سارے زیادہ حوالہ جات نقل کیے ہیں، جس میں غیر مقلدین کے حوالے بھی شامل ہیں، خود محدثین کے حوالے بھی شامل ہیں کہ امام ابو شیبہ رحمہ اللہ فی نفسہ ثقہ اور صدوق راوی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہونا آپ جو فرما رہے ہیں کہ اہل سنت والجماعت جو ابن عباس رضی کے حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں اس کا کیا جواب ہے؟ مولانا اصل کے اندر ہے جہاں تک ایک میرا ذاتی مطالعہ ہے اس کی حد تک عرض کرتا ہوں کہ جو بعد والے حضرات ہیں جنہوں نے بعض نے اس روایت کے اوپر کلام کیا ہے تو ان میں سے بھی بیشتر افراد ایسے ہیں جنہوں نے صرف اور صرف سند کے لحاظ سے کلام کیا ہے، اور اس کے اندر بھی ان کی جو جرح کا مدار ہے وہ ایک تو وہی امام شعبہ رحمہ اللہ والی کے قاضہ بہو شعبۃ فی قصہ دن، ایک یہ جرح ہے، اور دوسرے اکثر حضرات نے جو جنہوں نے ضعیف قرار دیا ہے انہوں نے امام بہقی رحمہ اللہ کے اعتراض کو گویا کہ ایک بنیاد بنا کر کہ امام بہقی رحمہ اللہ نے اس روایت کے اوپر کلام کیا ہے اور اس کو نقل کر کے اسی کو یعنی کہ نقل در نقل یا سمجھ لیں تقلید در تقلید ہے کہ ایک امام کی روایت کو لے کر نقل کیا جا رہا ہے، لیکن امام بہقی رحمہ اللہ تعالی علیہ کی جو تضعیف ہے اس کو خود اہل سنت والجماعت میں سے بھی کسی حضرات نے رد کی ہے۔ مثال کے طور پر غیر مقلدین کے جو ہیں نذیر حسین دہلوی صاحب، ان کے جو استاذ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ ہیں، اگر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کو لیا جائے تو شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اپنے فتاویٰ کے اندر 20 طرح والی روایت جو ابن عباس سے مروی ہے اس کو نقل کرنے کے بعد انہوں نے صراحتاً یہ بات کہی ہے کہ امام بہقی رحمہ اللہ نے اس روایت کو محض اس بنیاد پر ضعیف قرار دے دیا ہے کہ اس روایت کے ایک راوی ابو شیبہ جو ابو بکر بن ابی شیبہ کا دادا ہے وہ ضعیف ہے، حالانکہ ابو بکر بن ابی شیبہ کا دادا اس قدر ضعیف نہیں ہے کہ اس کی روایت کو مسترد کر دیا جائے۔ تو جو بعد والے حضرات جن حضرات نے اس روایت کے اوپر کلام کیا ہے تو ان کی جرح کا مدار بھی وہی امام بہقی اور امام شعبہ رحمہ اللہ سے جو منسوب جا رہا ہے اصل وہ بنیاد بنائی جا رہی ہے۔ تو جب اصل بنیاد ہی سرے سے قابل اعتماد نہیں ہے تو پھر اس کی تقلید در تقلید نقل در نقل جو اس کے اوپر اعتماد کیا جائے گا وہ خود بخود غلط ثابت ہو جائے گا۔ یعنی جب جرح کی اصل وجہ ہی صحیح ثابت نہ ہوئی تو پھر اس جرح کی بنیاد پر جو تضعیف کی گئی ہے وہ کیسے قابل اعتماد ہو سکتی ہے؟
اور اہل سنت والجماعت میں سے کئی سارے حضرات نے خصوصاً جہاں تک میرا علم ہے اس روایت کو تلقی بالقبول اور متن کے لحاظ سے تو تقریباً سبھی نے تسلیم کیا ہے۔ جس نے جہاں پر بھی کلام کیا اس کے آگے یہ وضاحت کی ہے کہ سند کے لحاظ سے گرچہ بعض حضرات کو کلام ہے لیکن متن کے لحاظ سے کسی نے بھی اس کو ضعیف قرار نہیں دیا ہے۔ تو خیر یہ جو بات ہے امام بہقی رحمہ اللہ والی اور امام شعبہ والی، تو اس کی اصل جو وجہ ہے جس کے متعلقہ میں نے عرض کر دیا کہ وہ خود ہی قابل اعتماد نہیں ہے، اور ویسے بھی آپ خود ماشاءاللہ ایک صاحب علم آدمی ہیں، آپ جانتے ہیں بخوبی کہ جو راوی حدیث ہوتا ہے، راوی حدیث کے اندر دو وصف ہونا جو ہوتی ہیں اس کی ثقات کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ ایک تو اس کی عدالت ہوتی ہے اور دوسری اس کی قوت حافظہ ہوتی ہے، عادل ہو اور قوت حافظہ پائی جائے۔ اب اگر امام ابو شیبہ رحمہ اللہ کو دیکھا جائے تو یہ عدالت بھی ان کی ثابت ہے اور ان کی قوت حافظہ بھی ثابت ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، آپ جانتے ہیں کہ راوی حدیث کی ثقات بارے میں جو اس کے ہم عصر کی رائے ہوتی ہے اس کے مقابلے میں بعد والوں کی رائے قابل اعتماد نہیں ہوتی۔ مثلا امام بہقی وغیرہ یا دیگر حضرات نے جو اس کی تضعیف کی ہے، اب ان کے مقابلے کے اندر دیکھا جائے تو امام بہقی وغیرہ یہ تو بعد والے ہیں، انہوں نے خود امام ابو شیبہ رحمہ اللہ کا زمانہ تو نہیں پایا ہے، لیکن اگر امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد الاستاذ امام یزید بن ہارون رحمہ اللہ یہ خود امام ابو شیبہ رحمہ اللہ کے زمانہ قضا میں ان کے قاضی اور منشی تھے، تو گویا کہ خود یزید بن ہارون تو ان کے ہم زمانہ ہیں۔ اب اگر ان کی بارے میں سنیں کہ یہ کیا کہتے ہیں امام ابو شیبہ رحمہ اللہ کے بارے میں، تو اس کے متعلقہ صراحتاً یہ بات موجود ہے کتابوں میں، مثال کے طور پر تہذیب الکمال کے اندر بھی یہ عبارت موجود ہے کہ امام یزید بن ہارون رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ما قضا علی الناس رجل یعنی فی زمانہ عادل فی قضاء منہ، کہ ابراہیم ابو شیبہ کے زمانے میں ان سے بڑھ کر میں کوئی قاضی عادل نہیں ہوا، یعنی امام ابو شیبہ سے بڑا کوئی عادل قاضی ان کے زمانے میں نہیں ہوا۔ اب دیکھیں یہ خود ان کے ہم عصر اور ان کے کاتب اور منشی امام یزید بن ہارون رحمہ اللہ صراحتاً جو ہیں ان کو عادل قرار دے رہے ہیں۔ تو راوی کے لیے جو دو چیزیں سکا ہونے کے لیے ضرورت ہوتی ہیں، عدالت، وہ تو خود ان کا جو ہم عصر ہیں امام یزید بن ہارون وہ صراحتاً کہہ رہے ہیں کہ ان سے بڑا کوئی قاضی عادل ان کے زمانے میں نہیں گزرا ہے، تو اس سے ان کی عدالت صراحتاً ثابت ہوگی۔ اب اس کے مقابلے میں امام یزید بن ہارون تو امام شیبہ رحمہ اللہ کے ہم عصر ہیں، اب ان کے مقابلے کے اندر میرے علم میں کسی ایک بھی ہم عصر محدث نے ان کو غیر عادل نہیں قرار دیا جو ان کی امام ابو شیبہ رحمہ اللہ کے ہم عصر ہیں۔ ہاں البتہ ہم عصر یزید بن ہارون تو ان کی عدالت کے قائل ہیں اور ان کی عدالت نقل کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں ان کی کسی ایک ہم عصر نے بھی ان کی عدالت کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا اور نہ ہی کسی نے کلام کیا۔ اب رہی ان کی قوت حافظہ، کو قوت حافظہ کے جانے کے لیے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس سلسلے میں خود امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے ان کی حدیث کو صحیح قرار دے کر، اور امام ابن عدی رحمہ اللہ نے ان کی حدیث کو لہو حدیث صالحۃ کہہ کر، اور امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے ان کو حافظ الحدیث قرار دے کر گویا کہ ان کے ضبط اور قوت حافظہ کو تسلیم کر لیے۔ تو جب اس کی قوت حافظہ بھی عند المحدثین ثابت ہو چکی ہے اور اس کی عدالت خود اس کے ہم زمانہ جو حضرات ہیں وہ بھی اس کو تسلیم کر رہے ہیں، تو پھر آخر کس بنیاد پر اس راوی کو ضعیف قرار دیا جا رہا ہے؟ اور اس کے خلاف اس قدر جو جروحات نقل کی گئی ہیں، میں نے اس کے متعلقہ پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ان تمام جروحات کی وجہ وہی امام شعبہ رحمہ اللہ سے جو منسوب قول ہے وہ ہے، جبکہ اس کے متعلقہ میں نے عرض کر دیا ہے کہ اس کی بنیاد وہ بنتی ہی نہیں ہے اور نہ ہی اس قول کی بنیاد کے اوپر اس حدیث کو ضعیف قرار دیا جا سکتا ہے اور ابن ابو شیبہ پر جروحات کا سلسلہ چلایا جا سکتا ہے۔ وگرنہ اگر یہ سلسلہ چلایا جائے تو پھر یہ اعتراض امام حکم پر ہونا چاہیے، کیونکہ انہوں نے یہ روایت، امام ابو شیبہ نے یہ روایت امام حکم سے نقل کی ہے، لیکن جب امام شعبہ رحمہ اللہ نے یہ بات ان سے کہی جی یہ روایت آپ کے واسطے سے نقل کی گئی ہے، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ روایت جو ہے امام ابو شیبہ سے بیان ہی نہیں کی ہے، بلکہ وہ تو الٹا ان کے ساتھ مناظرے کے لیے، ان سے مذاکرہ کے لیے تیار ہو گئے، اور جی میں آپ سے مذاکرہ کرتا ہوں کتنے کی شرکت ہوئی بھی ہے نہیں ہوئی۔ تو اس کا مطلب یہی واضح طور پر ہوا کہ امام حکم رحمہ اللہ نے تو ان سے روایت بیان کی تھی۔ اب اگر یہ روایت غلط بھی ثابت ہو جائے تو اعتراض کا جو ماور بنتے ہیں وہ امام حکم بنتے ہیں، امام ابو شیبہ رحمہ اللہ نہیں بنتے ہیں۔ تو خیر میں نے یہ عرض کر دیا کہ جن حضرات نے اس کو نقل در نقل کیا ہے اور تقلید در تقلید کی ہے، یہ اصل کے اندر وجہ بنتی ہی نہیں ہے۔ کئی سارے ہمارے حضرات اہل سنت والجماعت کے اندر بھی پائے جاتے ہیں کہ جنہوں نے اس جروحات کو نقل کیا ہے، مثلا حضرت مولانا اکاڑوی رحمہ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنے رسائل کے اندر اس جرح کو نقل کر کے اس کا خوب رد کیا ہے اور صراحت کے ساتھ یہ بات کی کہ یہ صحیح یعنی کہ یہ جو وجہ بیان کی جاتی ہے اس کی تضعیف کی وہ وجہ بنتی نہیں ہے۔ تو خیر یہ تو اس معاملے کے اندر بات ہے۔ اس تفصیلات کے لیے آپ ایک تو حضرت اکاڑوی رحمہ اللہ کے رسائل دیکھ لیں اور دیگر کتابیں دیکھ لیں، اس کے اندر مزید آپ کو تفصیل مل جائے گی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
مولانا ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے سوال کیے، لیکن آپ کے سوالات کی فہرست ماشاءاللہ بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہے، اور میرے پاس وقت بھی جو ہوتا ہے وہ بہت اختصار کے ساتھ ہوتا ہے۔ خیر انشاءاللہ میں بعض چیزیں انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ جہاں تک آپ نے پہلا سوال اٹھایا کہ جی کیا امام شعبہ رحمہ اللہ کا کسی سے روایت لینا یہ مطلق اس کے جو ہے وہ ثقہ ہونے کی دلیل ہے، تو اس سلسلے کے اندر مولانا آپ کتابیں دیکھ لیں، ان کے اندر صراحتاً یہ اصول موجود ہے کہ امام شعبہ رحمہ اللہ لا یروی الا عن ثقۃ، کہ امام شعبہ رحمہ اللہ تعالی علیہ صرف اور صرف ثقہ ہی سے روایت نقل کر دیں۔ اور بعض کتابوں کے اندر جیسے شوکانی غیر مقلد نے، عبد الرحمن مبارک پوری غیر مقلد نے، ان وغیرہ نے یہ روایت نقل کی اور ان کے یہ الفاظ پائے جاتے ہیں کہ وہ لا يحمل عن مشائخهم الا صحیح حدیثهم، کہ امام شعبہ رحمہ اللہ اپنے مشائخ سے صرف وہی حدیث بیان کرتے ہیں جو ان کے نزدیک صحیح ہوتی ہے۔ اور زبیر الزئی غیر مقلد نے اپنی کتاب معنی الحدیث کا شمارہ غالباً 17 ہوگا، اس کے اندر اس نے لکھا ہے کہ امام شعبہ رحمہ اللہ صرف اور صرف اپنے نزدیک ثقہ راوی ہی سے روایت کرتے ہیں۔ تو جہاں تک ہے ان حوالہ جات سے یہ بات تو ثابت ہو جاتی ہے کہ فریق مخالف کے نزدیک امام شعبہ رحمہ اللہ صرف اور صرف ثقہ راوی سے روایت نقل کرتے ہیں، گویا کہ مطلقاً ان کے نزدیک کسی راوی سے روایت نقل کرنا یہ ان کے نزدیک ثقہ ہونے کی دلیل ہے۔ دوسرا جو آپ فرما رہے ہیں جی کئی سارے ایسے راوی ہیں جن کے اوپر وہ روایت نقل کرتے ہیں اگر جرح پائی جاتی ہے، تو مولانا اگر بعض حضرات کے اوپر اس کے اوپر جرح کی جاتی بھی ہے تو سوال یہ ہے کہ اس سے یہ تو ثابت نہیں ہوتا کہ وہ خود امام شعبہ کے بھی ثقہ نہیں ہے، بھی دیگر حضرات کی بات تو ان کے نزدیک غیر ثقہ ہوگا یا ان کے نزدیک ضعیف شمار ہوگا، امام شعبہ کے نزدیک تو نہیں شمار ہوگا۔ تو خیر امام شعبہ رحمہ اللہ کے بارے میں غیر مقلدین کی تحقیق کے مطابق تو اصول یہی ہے کہ یہ صرف ثقہ راوی سے روایت لیتے ہیں اور یہ مطلق اصول ہے۔ اب اگلی بات جو آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جی امام شعبہ رحمہ اللہ تعالی علیہ نے ان کی روایت کو مذموم قرار دے کر کہہ دیا کہ ان کی روایت کو رد کر دیے، مطلب یہ ہوا کہ پہلے ری تھی پھر بعد کے اندر انہوں نے رد کر دی۔ مولانا پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ یہ بات فرما رہے ہیں جی پہلے لی تھی بعد کے اندر انہوں نے اس روایت کو رد کر دیا تھا، یہ جو آپ بات فرما رہے ہیں کہ بعد میں رد کر دیا پہلے لی، اس کے اوپر مولانا آپ کے پاس کوئی دلیل جو ہے غیر مقلدین کے پاس سرے سے موجود نہیں ہے، یہ صرف اور صرف غالب گمان کیا جا رہا ہے جی پہلے لی تھی بعد کے اندر نہیں لی تھی۔ حالانکہ ارشاد القصری غیر مقلد نے توضیح الکلام اور دیگر کتابوں میں وضاحت کی ہے کہ اگر ایک راوی کے متعلقہ محدث کے اقوال مختلف ہو جائیں، ایک قول تضعیف کا ہو دوسرا توثیق کا ہو، تو راجح توثیق ہی ہوا کرتی ہے۔ اور ویسے ارشاد القصری کا یہ جو اصول اور قاعدہ ہے یہ ان کا اپنا بھی بنایا ہوا، دیگر کتابوں کے اندر بھی یہ اصول پایا جاتا ہے کہ جب ائمہ کے امام کے قول اقوال میں اختلاف ہو جائے تو اس کی توثیق والا قول لیا جاتا ہے اور تضعیف والا رد کر دیا جاتا ہے۔ تو اب اگر اس روایت کو پہلی بات دو ہی صورتیں، یا تو ان کے اقوال کے اندر تعارض سمجھا جائے، اور جب تعارض آ جائے گا تو تب بھی جب تعارض آئے گا تو فقہاء اور محدثین کے اصول کے مطابق جو ہے توثیق والا ہی قول لیا جائے گا، دوسرا قول اختیار نہیں کیا جائے گا۔ لیکن جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو امام شعبہ رحمہ اللہ کے یہ دو قول پائے جا رہے ہیں، بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے روایت بعد میں لی ہے، جرح پہلے کی ہے، کیونکہ ان کے اندر جو امام شعبہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو روایات ابراہیم بن عثمان سے نقل کی ہیں، خیر میں یہ تفصیلات میری شاید کسی تصنیف کے اندر یا بعض مقام پر میں نے لکھی بھی ہوں گی، ان کے اندر بعض روایات ایسی پائی جاتی ہیں کہ جو امام شعبہ سے نقل کرنے والے ان کے شاگرد ہیں وہ متأخر ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ جب متأخر شاگرد نقل کرنے والے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حدیثیں امام شعبہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے متأخر شاگردوں کو پڑھائی ہیں۔ اس سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ امام شعبہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اعتراض کیا تھا، ان کی روایت کو رد کر دیا تھا، لیکن جب امام حکم رحمہ اللہ سے ان کا مذاکرہ ہوا اور علم ہوا کہ واقعتاً وہ روایت انہوں نے بیان کی تھی تو پھر انہوں نے اپنے قول سے رجوع فرما لیا۔ درست رہے یہی معلوم ہوتی ہے۔ اور یہ کہنا کہ جنہوں نے پہلے جرح کی تھی، پہلے انہوں نے لی تھی بعد کے اندر جرح کر دی، اس کے اوپر کوئی دلیل عقلی اور نقلی موجود نہیں ہے۔ ایک یہ بات۔ دوسری بات آپ جو فرما رہے ہیں کہ پوری کی پوری ایک جماعت جو ہے انہوں نے اس کو پر جرح کیا ہے، تو پھر ابن عبد البر کے قول کو لے کر کس طریقے سے اس کو قبول کیا جا سکتا ہے؟ مولانا پہلی بات تو میں نے عرض کیا تھا کہ میں جو عرض کر رہا ہوں کہ میں جس چیز کو بنیاد بنا رہا ہوں وہ میں بنیاد امام صرف ابن عبد البر رحمہ اللہ کے قول کو نہیں بنا رہا ہوں، بلکہ میرے جو استدلال کا مرکزی ماخذ ہے وہ امام یزید بن ہارون رحمہ اللہ کا قول ہے۔ امام یزید بن ہارون رحمہ اللہ ان کو اپنے زمانے میں سب سے بڑا عادل قاضی قرار دے رہے ہیں، اس طریقے سے امام ابن البر رحمہ اللہ اس کو صحیح الحدیث شمار
کر رہے ہیں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ، وہ ان کو حافظ الحدیث قرار دیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی سارے حوالے ہیں میرے علم کے مطابق جو میں نے کام کیا تھا، ابھی تو میں نے خیر اس کی فائل نہیں کھولی ہے، میرے علم کے مطابق میں نے اس کے اوپر تقریباً 8 سے 9 محدثین شمار کیے تھے جو ان کی حدیثوں کو صحیح شمار کرتے ہیں اور ان کو فی نفسی ہی تسلیم کر رہے ہیں۔ تو خیر میرے قول کی جو بنیاد، یہ میری تحقیق کے جو مدار ہے، جس قول کو میں لے کر بات کر رہا ہوں، وہ امام یزید بن ہارون رحمہ اللہ کے، یہ حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ، امام بہقی، یہ دیگر جتنے بھی محدثین کے آپ اقوال نقل کر رہے ہیں، یہ سارے کے سارے بعد والے ہیں۔ اب رہے امام یزید بن ہارون رحمہ اللہ جن کے توثیق صاحب کے ہم تسلیم شدہ ہے، وہ اس کو عادل قرار دے رہے ہیں۔ میں اس چیز کو مین جو ہے وہ یعنی استدلال کے طور پر ان کے قول کو لے رہا ہوں۔ اب جو آپ بات فرما رہے ہیں کہ امام ابن عدی رحمہ اللہ نے یہ جو حدیث ہے 20 رکعت تراویح والی، حافظ ابن عدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ان کے منکر حدیثوں کے اندر شمار کیا ہے، لہذا ان کی یہ حدیث مبارکہ جو ہے یہ تو صالح نہ ہوئی۔ ورنہ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو بات ہے کہ امام ابن عدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس روایت کو منکر شمار کیا ہے، آپ یہاں پر منکر کا اصطلاحی معنی مراد لے رہے ہیں، یعنی ایک ثقہ راوی جو ہے وہ اپنی، یعنی آپ منکر کا معنی کہ ایک ضعیف دوسروں کی مخالفت کر رہے ہیں، جو آپ اصطلاحی جو معنی مراد لے رہے ہیں، میرے خیال کے مطابق یہاں اصطلاحی معنی مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر دوسرا معنی مراد ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ منکر کے اطلاق جس طریقے سے یعنی کہ مخالفت ثقات کے اوپر ہوتا ہے، اسی طریقے سے یہ جو منکر کا لفظ ہے، اس منکر کے لفظ کا اطلاق تفرد راوی پر بھی ہوتا ہے، یعنی ایسی حدیث مبارکہ جس کو روایت نقل کرنے کے اندر کوئی راوی متفرد ہو تو اس کی متفرد روایت کو اس کو بھی منکر کہا جاتا ہے۔ یہ یہاں سے اصطلاح منکر جسے ضعیف شمار کرتے ہیں یہ مراد نہیں ہوتی ہے۔ یہاں پر جو حافظ ابن عدی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے اس روایت کو منکر حدیثوں میں شمار کیا ہے، تو منکر کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ منکر ضعیف کے اقسام میں سے ہے، یہاں پر منکر کا جو لفظ ہے وہ تفرد من الثقات کے قبیل سے ہے، مطلب یہ ہے کہ ان کو نقل کرنے کے اندر یہ متفرد ہیں، اور یہ ایک بات حقیقت ہے۔ دیکھیں یا تو آپ لیں منکر کے لفظ کو اصطلاح کے سکالتے یعنی کہ جو ہیں سکہ راوی ہیں ان کی مخالفت مقصود ہو، تو ظاہر بات ہے کہ 8 رکعت تراویح کس بات کے اندر کسی بھی سکہ راوی سے روایت مروی نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر کہا جا سکے کہ جنہوں نے کسی سکہ راوی کی مخالفت کی ہے، تو اصطلاحی تعریف تو یہاں پر سادے کی نہیں آتی کہ منکر کا وہ معنی مراد لیا جائے۔ اور پھر دیکھا جائے تو دوسری تعریف جو ہے یعنی تفرد من الثقات، کہ بعض دفعہ ایک راوی روایت نقل کرتا ہے لیکن اس میں متفرد ہوتا ہے اور اس وجہ سے کہہ دیا جاتا ہے جی اس کی منکر حدیثوں میں سے ہے، تو وہ منکر اصطلاحی مراد نہیں ہوتی، تفرد من الثقات کی قبیل سے ہوتی ہے اور اسی وجہ سے اس کو منکر کہہ دیتے ہیں۔ ایسی منکر جو حدیث ہوتی ہے وہ ضعیف شمار نہیں ہوتی، اس لیے یہاں پر آپ منکر کا معنی جو اصطلاحی مراد لے رہے ہیں یہ مراد لینا ٹھیک نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ابن عدی جو اس کو منکر شمار کر رہے ہیں وہ حقیقت کے مطابق ہے، کیونکہ 20 رکعت تراویح کی جو حدیث مبارکہ ہے، 20 رکعت تراویح کی حدیث مبارکہ کو نقل کرنے کے اندر حقیقت یہ کہ ابو شیبہ متفرد ہیں، ان کی کسی راوی نے مطابقت نہیں کی ہے اور نہ ہی ان کے اس حدیث کی تائید کے اندر کوئی اور صحیح سند کے ساتھ مرفوع حدیث مروی ہے کہ کہا جائے جی اس کی کہیں سے مطابقت ثابت ہوگی یا اس کی تائید ہوگی۔ تو یہاں پر ابن عدی نے جو منکر قرار دیا ہے تو یہ منکر تفرد من الثقات کی قبیل سے قرار دیا، اصطلاح ان کو منکر یعنی ضعیف قرار نہیں دیا ہے۔ اور اگر آپ اس کا ایک الزامی حوالہ چاہیں، اگر اب فرض مال یہاں پر اس کے اصطلاحی معنی آپ منکر ہی یعنی تضعیف کے معنی میں لیتے ہیں، تو پھر اس کے لیے آپ ایک حوالہ ذہن نشین رکھیں۔ غیر مقلدین کے جو نذیر احمد رحمانی صاحب ہیں، انہوں نے اپنی کتاب جو 20 رکعت تراویح کے اندر نقل کی، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ امام ابن عدی کسی راوی کی روایت کو منکر شمار کر دیں تو وہ روایت فی الواقع کے اندر ہی منکر ہو، جیسا کہ نذیر احمد رحمانی صاحب نے لکھا ہے کہ ابن عدی کا یہ سنی صرف مجروح راوی کے ساتھ خاص نہیں، اور نہ یہ بات کہ جس روایت کو منکر شمار کرے وہ روایت منکر ہوتی ہے۔ یہ انوار المصابیح صفحہ غالباً 126 ہے، اس کے اوپر یہ نذیر احمد رحمانی کی عبارت موجود ہے کہ جس روایت کو ابن عدی منکر قرار دیں وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ضروری منکر ہو۔ تو خیر امام ابن عدی رحمہ اللہ کی یہ تو جرح کے اعتبار سے بات ہوگی، لیکن صحیح بات یہاں پر یاد رکھنا کہ یہاں پر منکر کا اصطلاحی معنی مراد ہرگز نہیں ہے۔ اب اگلی بات پر آتے ہیں کہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ امام ان کے اوپر دیگر حضرات نے بھی ان کے اوپر جروحات کی ہیں، اور جس کے اندر امام بہقی رحمہ اللہ وغیرہ اور دیگر کہہ رہے ہیں جی آپ ایک پوری جماعت نے، تو میں اس سلسلے میں پہلے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ پہلی بات تو یہ کہ میں ان کے مقابلے میں دلیل جو بنا رہا ہوں میں امام یزید بن ہارون رحمہ اللہ کے قول کو بنا رہا ہوں، ابن عدی اور امام ابن عبد البر، حافظ ابن حجر اسقلانی اور دیگر اقوال جو ہیں تو وہ تو ان کی سمجھ لیں کہ تائید کے اندر نقل کیے جا رہے ہیں۔ یزید بن ہارون رحمہ اللہ کا جو واحد قول ہے
اس کے مقابلے میں ساری جروحات کل عدم ہو جاتی ہیں، کیونکہ امام یزید بن ہارون رحم اللہ ان کے ساتھ رہنے والے، ان کے ساتھ تعلق ہے، ان کے کاتب ہیں اور ان کے منشی ہیں۔ اب اس قدر جو قریبی آدمی ہے، جو معلومات وہ رکھتا ہے اس کے بارے میں دوسرا آدمی نہیں رکھ سکتا۔ تو خیر یہ بات ہے۔ اور آپ جو جروحات نقل کر رہے ہیں جی انہوں نے فلاں فلاں نے کہا یہ جی، مثال کے طور پر جی آپ کہہ رہے ہیں جی امام بہقی رحم اللہ، امام ذیلی، امام نسائی وغیرہ انہوں نے ضعیف کہا جی، امام بخاری رحم اللہ نے سکت عنہ وغیرہ کہہ دیا ہے۔ تو مولانا یہ جو جتنی بھی جروحات ہیں یہ اگر اصولاً دیکھا جائے تو تراکو عنہ ضعیف، یہ ساری جروحات وہ ہیں جو کہ فی نفسی ہی جن کے اندر ضعف کا یا ان کے ترک ہونے کا سبب بیان نہیں کیا گیا ہے۔ اور غیر مقلدین کے ہاں یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ ایسا راوی یعنی کتب حدیث کے اندر ایسا کوئی راوی پایا جاتا ہے کہ جس کی توثیق کسی سے ثابت ہو جاتی ہے اس کے ہم عصر سے، تو اس کے ہم عصر کی توثیق کے بعد اگر اس راوی کی تضعیف ثابت ہوگی تو وہ صرف اور صرف تبھی اس کی تضعیف ثابت ہوگی جب اس کے بارے میں اس کے اوپر جرح مفسر ثابت ہو۔ اگر جرح مفسر ثابت نہیں ہے تو محض راوی کو ضعیف کہہ دینا، متروک کہہ دینا، یہ منکر الحدیث کہہ دینے سے وہ راوی ضعیف نہیں ہوتا جب تک اس ضعف کی اور اس کو چھوڑنے کی وجہ نہ بیان کی جائے۔ تو یہ جو آپ اقوال نقل کر رہے ہیں ان میں سے کسی ایک قول کے اندر بھی صحیح سند کے ساتھ اس کے اوپر جرح کا سبب نہیں بیان کیا گیا۔ اور اگر آپ ان جروحات کو دیکھیں گے تو واپس آپ کو لوٹ کر وہی امام شعبہ رحم اللہ کا جو قول ہے کذا بہو شعبہ تو فی قصۃ والا، وہیں لوٹ کر جانا پڑے گا کہ ان سب حضرات کی اس جرح کی وجہ وہی قول ہے جس کے متعلق میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ قول سرے سے ثابت ہی نہیں ہے۔ یہ قول جو ہے سرے سے اگرچہ صحیح سند کے ساتھ بعض مل جائے گا لیکن یہ قول جو ہے اس بنیاد پر ان کو ضعیف قرار دینا یہ درست نہیں ہے۔ آپ دیکھیں یہ جو آپ ضعیف متروک یا منکر الحدیث وغیرہ جرح نقل کر رہے ہیں، اب اس کے مقابلے میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ محدثین میں سے بیشتر ایسے محدثین ہیں جنہوں نے ان کو ثقہ تسلیم کر لیا، صحیح حدیث تسلیم کر لیا۔ تو جب ان کو ثقہ اور عادل وغیرہ تسلیم کر لیا گیا ہے تو اب اس کے مقابلے میں وہی جرح قابل اعتماد ہو سکتی ہے جو جرح مفسر ہو۔ غیر مفسر اور مبہم جرح بالکل قابل اعتماد نہیں ہوتی ہیں۔ یہ اصول خود غیر مقلدین کی کتاب انوار المصابیح کے غالباً صفحہ 138 پر موجود ہے۔ اور اسی طریقے سے خیر الکلام کے اندر گوندلوی نے بھی لکھا ہے کہ مبہم جرح توثیق کے بعد قابل اعتماد نہیں ہوتی۔ خیر الکلام کا غالباً صفحہ 158 ہوگا۔ تو خیر میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ان کی توثیق ثابت ہو چکی ہے تو ثابت شدہ توثیق کے مقابلے میں ما ضعیف کہہ دینا، متروک کہہ دینا یا اسی کسی منکر الحدیث کہہ دینا یہ اس وقت تک قابل اعتماد نہیں شمار ہوتی جب تک جرح کا سبب اور جگہ کی وجہ نہ بیان کی جائے۔ مثال کے طور پر غیر مقلدین میں سے زبیر رضی نے لکھا ہے کہ صرف ضعیف یا متروک یا منکر الحدیث کہہ دینا یہ جرح مفسر نہیں ہے۔ اس کے قیام رمضان والا جو رسالہ ہے اس کے صفحہ 65 پر یہ عبارت موجود ہے۔ اور ارشاد القصری میں لکھا ہے کہ متروک جرح غیر مفسر ہے۔ نذیر رحمانی غیر مقلد میں لکھا ہے کہ مستند علماء نے لفظ منکر الحدیث کو جرح مبہم ہونے کی وجہ سے صریح کی ہے۔ تو خیر میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک ان جروحات کا سبب نہ بیان کیا جائے یہ ثابت شرح جو ایک اس کی توثیق ہے اس کے مقابلے میں قابل اعتماد ہرگز نہیں ہے جب تک ان کا سبب نہ بیان کیا جائے۔ اب آپ کتابوں کے اندر اس کا سبب ڈھونڈیں گے تو اس کے اوپر جو جرح کی گئی ابو شیبہ رحم اللہ کے اوپر وہی آپ کو قصہ ملے گا جو نقل کیا گیا۔ باقی کہیں گے جنہوں نے مذموم قرار دے دیا گا تو سوال ہی اٹھتا ہے کیوں مذموم قرار دیا، سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو وجہ کے لیے آپ کو پھر اسی واقعہ کی طرف آنا پڑے گا جس کو ایک بنیاد بنا کر یہ جرح کی گی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جتنے بھی حضرات نے بعد میں تضعیف کی ہے یا منکر کا ہے یا متروک کا ہے تو ان سب کی بنیاد اصل کے اندر وہی واقعہ ہے جس پر میں پہلے بات کر چکا ہوں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا فرما رہے ہیں کہ غیر مقلدین تمہارے کابرین کے حوالے نقل کیا کرتے ہیں جی فلاں نے کہا جی 8 رکعت تراویح مسنون ہیں، 20 رکعت مسنون نہیں ہیں۔ مولانا جہاں تک میرا علم ہے ہمارے جو بڑے اکابرین ہیں ان کی جو اس سلسلے میں غیر مقلدین نے عبارات نقل کی ہیں ان میں سے اکثر و بیشتر عبارات ادھوری ہیں، درمیان سے کاٹ کاٹ کر چھوٹی چھوٹی عبارات نقل کی گئی، مکمل عبارات نقل نہیں کی گئی ہیں۔ اگر مکمل عبارات کو آپ دیکھیں اصل کتابوں کو نکالیں تو معاملہ کچھ اس کے برخلاف ہی نکلتا ہے، 8 رکعات کے حق میں نہیں نکلتا۔ جس قدر بھی انہوں نے حوالہ جات نقل کیے عموماً ان کے اندر قطر و بیون سے کام لیا گیا، مکمل عبارتیں نقل نہیں کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ بات، دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ اگر بفرض محال کسی آدمی نے 8 رکعت تراویح کو مسنون قرار دے ہی دی ہے تو یہ جو آپ عوام کو دے سکتے ہیں کہ دیکھیں غیر مقلدین کا یہ جو ہمارے کابرین کے حوالے نقل کر رہے ہیں تو کیا یہ ان کے نزدیک قرآن اور حدیث ہے؟
ان کو چاہیے یہ تھا کہ اپنے موقف کے مطابق قرآن و حدیث سے کوئی دلیل نقل کر دے، یا اصول حدیث کی روشنی میں ہم نے جن روایات کو نقل کیا ہے ان کی تضعیف ثابت کر دے۔ جب اصولوں کے ذریعے اس کی تضعیف ثابت نہیں کر سکے ہیں اور ان کو یعنی ناقابل اعتبار ثابت نہیں کر سکتے ہیں، تو آخر پھر ہمارے کابرین میں سے اگر بعض کسی کا قول ثابت بھی ہو جاتا ہے تو آخر اس کو کیوں مین مرکز اور محور بنا رہے ہیں؟ کیونکہ جب ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک صرف قرآن و حدیث حجت ہے، تو قرآن و حدیث میں سے کچھ دلیل پڑھیں، خیر یہ تو آپ عوام کے لیے دے سکتے ہیں، لیکن علمی لحاظ سے جو اگر کوئی ایسا قول پایا بھی جاتا ہے تو اس سے غیر مقلدین میرے خیال کے مطابق نہ تو ان اقوال سے استدلال کر سکتے ہیں اور نہ ہی ان کو دلیل الزامی میں پیش کر سکتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ دلیل الزامی کے لیے آپ بخوبی جانتے ہیں کہ جب کسی چیز کو الزام کے طور پر پیش کرنا ہو تو اس کے اندر دو شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ دلیل الزامی کے لیے کوئی بنیاد یعنی کوئی تحقیقی اور استدلالی دلیل موجود ہو۔ جب تحقیقی اور استدلالی دلیل موجود ہو تو پھر اس کے اوپر بطور الزام کے فریق مخالف کی کوئی نہ کوئی عبارت نقل کر دی جاتی ہے۔ تو جب ان کے پاس 8 رکعت تراویح کے مسنون ہونے کے اوپر کوئی تحقیقی اور کوئی صحیح روایت سیرے سے موجود ہی نہیں ہے تو پھر آخر اس کو بطور دلیل الزام کے کیوں پیش کر سکتے ہیں؟ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ دلیل الزامی کے لیے یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ جو چیز نقل کی جا رہی ہے وہ فریق مقابل کے مسلمات کی روشنی میں ہو اور وہ دلیل غیر شاذ ہو، جبکہ اس طرح کے جو بعض حضرات کے اقوال نقل کیے جاتے ہیں وہ تو بالکل شاذ ہیں، ہمارے ہاں تو وہ مسلم ہے ہی نہیں۔ اگر ایک بعض نے لکھ دیا تو اس کے مقابلے میں ہمارے کابرین مثال کے طور پر حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، حضرت گنگوہی رحمہ اللہ اور حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کی جو تصریحات ہیں یہ بالکل اس کے مخالف کے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کے رسائل کو دیکھ لیں، حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کی تصریحات تصفیۃ العقائد کے اندر دیکھ لیں، اور اس طریقے سے حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کے رائے نجہی کے اندر دیکھ لیں، اس کے اندر صراحتاً ہمارے کابرین کی پائی جاتی ہیں۔ تو جو الزام کے طور پر پیش کیا جاتا ہے اس کے اندر پہلی شرط تو یہ ہوتی ہے کہ وہ جس کو بطور دلیل الزام کے پیش کر رہے ہیں اس کی کوئی تحقیقی اور استدلالی دلیل موجود ہو، جبکہ غیر مقلدین کے پاس اپنے موقع کے اوپر کوئی تحقیقی اور استدلالی صحیح روایت موجود ہی نہیں سرے سے۔ اب رہی دوسری بات کہ الزامی دلیل کے لیے دوسری بات ضرورت ہوتی ہے کہ وہ چیز فریق مقابل کے مسلمات کی روشنی کے اندر موجود ہو، اور اگر مسلمات کی روشنی میں نہیں ہے بلکہ شاذ ہے، ایک آدھ آدمی کا قول ہے، تو اس کو یعنی کہ من کل الوجوہ نقل نہیں کیا جا سکتا۔ وگرنہ اگر یہی بات ہے تو پھر غیر مقلدین کے بھی کئی سارے ایسے اکابرین موجود ہیں کہ جنہوں نے 20 رکعت تراویح کو مسنون قرار دی ہے۔ اس کے اوپر ایک حوالہ جات کا پورا انبار موجود ہے کہ جو 20 رکعت تراویح کو مسنون شمار کرتے ہیں اور 8 رکعت تراویح کو کوئی حیثیت نہیں دیتے۔